بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی آج ہم اپنی پہلی حمد کی تشریح کرنے لگے ہیں، تو سب سے پہلے جو ہے ہم اس کی ایک مرتبہ ہر بند کی جو ہے 1 ٹائم اس کی ریڈنگ بھی کریں گے ساتھ ساتھ، تاکہ ہمارا جو تلفظ ہے اس میں بہتری آئے، اور ساتھ ہی ہم اس کی تشریح بھی کرتے جائیں گے۔ اور لاسٹ پہ جو ہے آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، مس نہیں کرنی۔ لاسٹ پہ جو ہے میں آپ کو تشریح کرنے کا مکمل طریقہ بھی بتاؤں گی کہ آپ نے تشریح جو ہے وہ کیسے کرنی ہے۔ تو چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ حمد، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے حمد ہماری پہلی نظم ہے، اور اسے جو ہے وہ مظفر وارثی نے جو ہے وہ لکھا ہے۔ مظفر وارثی ایک بڑے مشہور شاعر ہیں۔ دوسری بات، ان کا بیان جو ہے، یعنی کہ ان کی جو شعر و شاعری کی زبان ہے وہ بہت زیادہ سادہ اور عام فہم ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا شعر ہے: یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک، جتنی دنیائیں ہیں سب میں تیری جھلک، سب سے لیکن جدا اے خدا اے خدا۔ جی یہ جو ہے یہ ہمارا پہلا بند ہے۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے ہمیں حل لغت پتہ ہو۔ جب ہمیں حل لغت کا پتہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں تشریح کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ فلک آسمان، تلک تک، جھلک نظر آنا، یعنی کہ ایک نظر میں جو بھی چیز نظر آئے، جدا الگ منفرد جدا گانا۔ اچھا جی، اس شعر ہمیشہ تشریح کرنے سے پہلے یاد رکھیے گا کہ ہمیں 1 سے 2 جملے جو ہیں وہ شاعر کے انٹرو کے ضرور دینے ہوتے ہیں، اس سے ہمارا امپریشن کافی زیادہ اچھا اور مؤثر رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے کہ دیا گیا بند جو ہے مظفر وارثی کی حمد سے لیا گیا ہے۔ مظفر وارثی ایک مشہور و معروف شاعر ہیں، اور جنہیں گورنمنٹ کی طرف سے پرائڈ آف پرفارمنس سے کا اعزاز ملا تھا یا نوازا گیا تھا۔ اس دیے گئے شعر میں وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ جتنی بھی دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یعنی کہ زمین سے لے کے آسمان تک جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ صرف اسی کی قدرت ہے، وہ صرف وہی بنانے والا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بنا سکے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورج بنایا ہے اور اس کو خلا میں ٹھہرا دیا ہے، اسی طریقے سے چاند بنایا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو دن کو سورج کی روشنی اس قدر ہوتی ہے کہ چاند کی روشنی جو مدھم محسوس ہوتی ہے، اسی طریقے سے سورج جو ہے وہ شام کو غروب ہو جاتا ہے اور صبح کو طلوع ہو جاتا ہے۔ تو اس زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی چیزیں، چرند پرند، انسان، حیوان، جو کچھ بھی بنایا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور ان سب میں جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ایک جھلک نظر آتی ہے کہ ایسا ہی کوئی طاقت ہے ان سب کو بنانے والی اور بنانے کے بعد کنٹرول کرنے والی۔ یہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نور ہے، اور اس کا کیا ہوا ہر کام سب سے الگ اور سب سے جدا ہے۔ اے خدا اے خدا۔ تو اس کا حوالہ شعر ہم دیں گے لاسٹ پہ: جہاں ہر ایک شے کا خالق خدا ہے، جہاں کی ہر ایک شے کا خالق خدا ہے، مگر سچ تو یہ ہے وہ سب سے جدا ہے۔ جی اس کے ساتھ ہم مزید آگے بڑھیں گے اس کے دوسرے بند کی طرف۔ ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزہ و گل کھلیں سینائے سنگ سے، گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا۔ جی اس میں جو ہے ہمارے پاس الفاظ کے معنی یعنی کہ حل لغت جو ہیں۔ سحر کہتے ہیں بچوں صبح کا ٹائم، جو ارلی صبح کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی کہ سورج نکلنے سے پہلے کا وقت، جس وقت فجر کی نماز ہوتی ہے، تو اس وقت جو ہے جب سیاہ دھاری سفید دھاری سے تبدیل ہو رہی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے سحر پھوٹتی ہے، صبح جو ہے وہ نکلنا شروع ہوتی ہے نئے رنگ سے۔ ہر صبح کا ایک نیا انوکھا رنگ ہوتا ہے، خوبصورت رنگ ہوتا ہے۔ سبزہ گھاس، گل پھول، سینہ سنگ پتھر کا سینہ، آہنگ آواز، انداز طریقہ، جستجو تلاش کوشش، رہنما رہنمائی کرنے والا۔ اب اسی کے ساتھ جو ہے ہم اس کی تشریح کی طرف بڑھیں گے مزید۔ جی ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر دن جو ہے وہ ایک خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ بنایا ہے۔ جب بھی صبح کا وقت ہوتا ہے تو ہر صبح ایک خوبصورت نئی خوشیاں اور نئی امیدیں ہم سب کے لیے لے کر آتی ہے۔
سبزہ و گل کھلیں سینہ سنگ سے، کہ گھاس پھول وغیرہ جو ہیں کیسے پتھر کا سینہ چیرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں۔ گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے، کہ ہر چیز میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی آواز، اللہ تعالیٰ کا طریقہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس خاص طریقے سے، کس خاص انداز سے جو ہے ہر نظام کو سنبھالا ہوا ہے، یا ہر نظام کو جو ہے وہ کنٹرول کیا ہوا ہے۔ جس نے کی جستجو، اب یہاں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انسان جو ہے کسی کام کی جتنی جستجو کرتا ہے، جتنی وہ لگن کے ساتھ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے یا اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا چاہتا ہے، تو اللہ پاک اس کے لیے اتنے ہی راستے آسان کر دیتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے کی تلاش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں۔ مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما، جس نے کوشش کی اس نے تجھے پا لیا، یعنی کہ جس نے کوشش کی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل کر اس کو تلاش کرنے کی، تو اس نے اسے پا لیا، کیونکہ ہر چیز جو ہے اس دنیا جہان کے اندر وہ سب گواہی دے رہی ہے اللہ تعالیٰ کے ہونے کی۔ سب کا تو رہنما، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دینے والے بھی وہی ہیں۔ اے خدا اے خدا، جی اس کا حوالہ شعر ہے، تو ہر شے پہ قادر میرے خدایا، تو ہی رہبر ہے تو ہی رہنما ہے۔ جی مزید ہم اس کے تیسرے شعر کی طرف چلیں گے۔ ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا، اے خدا اے خدا۔ جی ستارے سے مراد ہے راستہ بتانے والے، یعنی ہر ستارہ جو ہے وہ ہمیں ایک نیا راستہ، ایک نئے جہان کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے چاند سورج تیری روشنی کے نشان، چاند ہے یا سورج ہے وہ سب تیری روشنی کے نشان ہے، وہ سب جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نور ہے، اور کیسے جو ہے دیکھیں جیسے سورج کا نور جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ تمام دنیا جب سورج نکلتا ہے تو روشن ہو جاتی ہے، تو جس نے اس کو بنایا ہے اس کا نور اپنا کتنا ہوگا۔ تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب چیزوں سے بالا تر ہے، کیونکہ جب وہ اتنی نور والی چیزیں بنا سکتا ہے تو خود اس کا اپنا نور جو ہے وہ ذاتی کتنا ہوگا۔ پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زبان، جی جب ابو جہل حضرت اسما کے گھر جو ہے وہ حضرت ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات لینے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابو جہل کی مٹھی میں جو پتھر تھے ان کے ذریعے جو ہے وہ انہوں نے رسالت جی ابو جہل جو ہیں وہ حضرت اسما کے گھر گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت ابو بکر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پتھروں کو زبان دے دی تھی اور وہ کلمہ توحید پڑھ کر توحید و رسالت کی گواہی دینے لگے تھے۔ جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا، حمد بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ثنا بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف، کہ انسان ہیں، جانور ہیں، پرند چرند، غرض یہ کہ اس جہان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اے خدا اے خدا، اس کا حوالہ شعر ہے، فلک بھی زمیں بھی بشر بھی ملک بھی سبھی تیری حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ جی اس حمد کا آخری شعر کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سونپ کر منصب آدمیت مجھے، تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے، خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر، ہے یہی التجا اے خدا اے خدا۔ سونپ کر یعنی کہ دے دینا، منصب عہدہ ذمہ داری، آدمیت آدمی، بخشنا عطا کرنا، خلافت جانشینی، شوق سجدہ یعنی کہ مجھے وہ شوق عطا کر کہ میں تیرے آگے جھکوں، تیری عبادت کروں، عنایت عطا کر، خم رہے جھکا رہے، دہلیز دروازے کے سامنے آمد و رفت کی جگہ، التجا درخواست۔ جی یہاں پر جو ہے شاعر یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاعر مظفر وارثی یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اس شعر کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے منصب آدمیت سونپ دیا ہے، کہ مجھے جو ہے انسان بنایا، اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں اپنا نائب اور خلیفہ بنایا اللہ نے انسان کو۔ اس کے بعد اللہ نے انسان کے ذمے جو ہیں کچھ ذمہ داریاں لگا دی ہیں، وہ یہ کہ وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اصل تو انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، یہی ذمہ داری ہے انسان کی۔
تو اگر جو ہے وہ انسان اسے بخوبی پوری کر لیتا ہے، بخوبی نبھا لیتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو شوق سجدہ بھی اب شاعر جو ہے مزید یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے جتنا عطا کرنا تھا تو نے مجھے بہت میری حیثیت سے بڑھ کے عطا کیا ہے، اب جو ہے مجھے نماز پڑھنے کا جو ہے وہ شوق عطا کر، تاکہ میرا سر جو ہے وہ تیری عبادت میں ہمیشہ خم رہے، تیری دہلیز پر ہے یہی التجا، کہ میرا سر جو ہے وہ ہمیشہ تیری ہی دہلیز پر جھکا رہے، میں تیری عبادت کرتا رہوں، تیری بندگی کرتا رہوں، اور بس اب میری صرف یہی ایک دعا ہے، درخواست ہے، اے خدا اے خدا، اے اللہ، یعنی کہ ہم جو ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ سے شاعر آخری میں اپنے لیے، خاص کر اپنے لیے اور باقی سب کو بھی یہ کہہ رہا ہے، باقی سب کے لیے بھی دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ انسان کو تو نے اتنا اعلیٰ عرفہ بنایا ہے اس زمین میں، تو اب جو ہے وہ اپنی عبادت کرنے کا حق جو ہے اس کا شوق پیدا کر دے بس ہمارے اندر۔ اسی کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں، اور اس کا آخری حوالہ شعر جو ہے، نمازوں کا پابند مجھ کو بنا دے خدایا میری بس یہی التجا ہے۔ تو اسی کے ساتھ جو ہماری حمد کی تشریح مکمل ہو گئی ہے۔ ایک آخری بات بتا دوں کہ اس کے لاسٹ میں جو یہ چھوٹا سا بریکٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں لکھا ہے باب حرم، تو یہ جو ہے یہ اس کا ماخذ ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ صرف آپ کے ساتھ جو ہے وہ تشریح کا طریقہ شیئر کر دو، تاکہ آپ کو جو ہے ان کی تشریح کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ جی، تشریح کے طریقے میں سب سے پہلے جو ہے یہ شعر لکھا ہوا ہے، پھر اس کا حوالہ متن آتا ہے، پھر نظم کا عنوان ہے ہم، پھر شاعر کا نام مظفر وارثی، پھر ماخذ باب حرم، مفہوم میں ہم نے 2 سے 3 جملے لکھنے ہیں، حل لغت کم از کم 3 یا اس سے زیادہ جتنے ممکن ہوں، تشریح 7 سے 8 جملے، اور آخری میں حوالہ شعر دینا ہوتا ہے، اور یہ اس کا جو ہے وہ مکمل ایک پیٹرن ہے جس کو آپ نے فالو کرنا، اور یہ بورڈنگ کے رول کے مطابق ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔